لیکن ہم جو اللہ کی جناب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ مولانا نزا کے وقت ہمیں رسول اللہ کا جلوہ دکھا دینا، مکھڑا دکھا دینا، چہرہ دکھا دینا، تو ہم یہاں جو استدلال کر رہے ہیں رخ مصطفیٰ کی التجا اور خواہش رکھنے کی جو ہم تمنا کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہمارے سامنے ہے۔ مصر کی عورتوں کے علامہ زرقانی علیہ رحمہ نے اس کو نقل فرمایا، اور ہمیں یہ قرآن کے اندر بھی مفہوم مل جاتا ہے، اس کی تفسیر وغیرہ کے اندر بھی، کہ مصر کی عورتوں نے زلیخا سے جب گلا کیا، شکوہ کیا کہ تو شہزادی ہے مصر کی، ملکہ ہے، اور تو شہزادی ہے مصر کی، لیکن تو ایک بردہ، ایک غلام، اس وقت آپ کو بادشاہت نہیں تھی، اس وقت ان کی نظروں میں تو بردہ تھے لیکن اللہ کے نبی تھے، لیکن مصر کی عورتوں نے جو کہا کہ تو شہزادی ہے، یوسف بردہ ہے، اور تو یوسف پر مر مٹی، آخر یوسف میں ایسا کیا ہے؟ تو یہاں زلیخا نے جواب دیا کہ اس کا جواب تمہیں کل ملے گا، کل آنا۔ مصر کی عورتوں کو بلا لیا جاتا ہے، مصر کی گلیوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، کہا کہ یوسف اب یہاں سے کچھ ہی لمحوں کے بعد گزرنے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھ میں پھل اور سبزیاں دے دی جاتی ہیں، کہا کہ یہاں سے یوسف کا گزر ہونے والا ہے، لیکن تم انہیں نہ دیکھنا، تم اپنے کام میں مصروف ہو جانا، پھل اور سبزیاں کاٹنے میں مصروف ہو جانا۔ مصر کی عورتوں نے، علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ جب مصر کے بازار سے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، تو مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال رخ زیبا دیکھا، تو اللہ قرآن میں اس طرح بیان فرماتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو عام انسان یا بشر نہیں بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اللہ حضرت یوسف کے حسن میں گم ہو گئی، اور جو چھریاں تھیں پھل اور سبزی کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اور پھر حضرت عائشہ تک جب یہ بات پہنچی، علامہ زرقانی آگے فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جو امہات المؤمنین ہیں، جن کا شمار ازواج مطہرات میں کیا جاتا ہے، جو اسلام کی سب سے بڑی فقیہہ اور سب سے بڑی عالمہ ہے، خواتین میں سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فقیہہ، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، جو محمد بن ابی بکر کی بہن ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، آپ فرماتی ہیں لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب علی العین۔ ارے یہ تو یوسف کی بات ہو رہی ہے کہ یوسف مصر کے بازار سے گزرے تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر میرے سرتاج کا مصر کے بازار سے گزر ہوتا تو مصر کی عورتیں اپنے دلوں پر چھریاں چلا دیتی، اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ تو یہ حسن مصطفیٰ کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پر کٹی، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف کو میرا آدھا نصف حسن دیا گیا، تو جس کے نصف حسن کا یہ عالم ہے تو پھر کمال حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پر کٹی، کائنات میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں، کوئی حضور کا ثانی نہیں ہے۔ ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ کٹنا اور ہے، وہاں اختیار نہیں، وہاں ارادہ نہیں، وہاں عزم نہیں، وہاں تہیہ نہیں، کٹنا اور ہے،
وہ بغیر اختیار کے مصر کے بازاروں میں مصر کی عورتوں نے انگلیوں کو کاٹ ڈالا، ان کا اختیار نہیں تھا۔ یہ تو مصر کے بازار کی عورتوں کا، مصر کی عورتوں کا، مصر کی خواتین کی یہ بات ہے، مگر بات یہاں مردان عرب کی ہو رہی ہے کہ عرب کے مردان، عرب کے مردان، عرب کے شیوخ، یہ وہ مردان عرب ہے، یہ وہ شیوخ ہے جو عزت مصطفیٰ کی خاطر، جو ناموس مصطفیٰ کی خاطر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے سر کو کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ مصر، اس نے یوسف پر کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب یا رب العالمین، کیونکہ نزع کی کیفیات کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ نزع کی کیفیات اتنی سخت ہے، اتنی مشکلات کہ اس وقت جو پیاس کی شدت اس سکرات میں مبتلا شخص کو محسوس ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ اگر اسے 7 سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ اتنی تکلیف میں، اتنی اذیت میں وہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بتایا کہ اعمال، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، دنیا میں جیسے کرتوت رہے، جیسے اعمال، تو یہ جو نزع کی کیفیات میں جو سختیوں کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے شریعت کے خلاف، شریعت کی مخالفت میں اپنی زندگی کو گزار دیا، جنہوں نے بے نمازی رہ کر اپنی زندگی کو گزار دیا، جو دنیا کے دھن دولت کمانے میں، دنیا کی جو ہے دھن میں مگن رہے، وہ ایسی کیفیات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ مگر توبہ کا دروازہ کہا کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہو تو 40 سال، سورج مغرب سے طلوع ہونے سے قبل 40 سال پہلے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ تو توبہ ہر حال میں اللہ سے کرنا چاہیے۔ توبہ بلند آواز سے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ سے بندہ غافل نہ ہو ہر حال میں، کیونکہ توبہ رب کو بڑی پسند ہے۔ جو حدیث پاک میں آئے دن میں 70 بار جو استغفار کرے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے، تو اللہ اس کو پسند فرماتا ہے اور اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں جاتا، رزق اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو نزع کی جو کیفیات کہ ماں باپ کے، شیطان جو ہے وہ ماں باپ کے روپ میں آ جاتا ہے، یہ روایات میں آیا، دائیں طرف باپ، ماں بائیں طرف ماں، باپ کہتا ہے بیٹا یہودی مذہب اپنا لے، ماں کہتی ہے بیٹا نصرانی مذہب اپنا لے۔ وہ نزع کی کیفیات میں اسی وجہ سے کہا تلقین کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کلمہ پڑھ، لا الہ الا کلمہ پڑھ، نہیں، بلکہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی روح نکل رہی ہے، اس پر نزع کی کیفیت ہے، تو اس کے سامنے بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھے تاکہ اس کو یاد آئے اور تھوڑا سا ذہن اس طرف جائے اور منہ سے اس کے کلمہ نکل، اس کے پاس یاسین شریف پڑھی جائے کہ روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن جو واقعتاً حضور کا سچا کامل محب ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، جو حضور سے کمال محبت رکھنے والا، فرمانبردار، جو اطاعت کا خوگر ہوتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس پر یہ احسان ضرور فرما سکتا ہے، قادر ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، وہ دیکھ لے۔ تمنا دل میں رکھنی چاہیے، ہر مومن کے دل میں یہ تمنا یہ ہونی چاہیے کہ نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے
میں شاد مروں گا یا رب۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے اگر ہم ایک اور بات کو سن لیں کہ حضرت جابر بن سمرہ آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات، 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند چمک دمک رہا تھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس 14ویں والی رات جو ہے سرخ رنگ کی دھاریوں والا جبہ، بعض جگہ چادر، سرخ رنگ کی دھاریوں والی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے زانوں پر، میرے ران پر حضور سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چمکتے دمکتے چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کا چہرہ دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ 14ویں کے چاند کی بھی کوئی حیثیت نہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے۔ اللہ اکبر۔ چاند سے تشبیہ دینا بھی کیا یہ انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال حسن عطا فرمایا۔ اور پھر شیخ سعدی فرماتے ہیں کشف الدجا بجمالہ، اللہ ایسا جمال عطا فرمایا تھا، ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، آپ کا سایہ بھی نہیں۔ اس کو محدثین نے لکھا کہ حضور اپنی اصل کے اعتبار سے نور تھے، اور اس کو بڑے بڑے محدثین نے لکھا کہ حضور کا سایہ تھا ہی نہیں۔ یہ حضور کی خاصیت ہے، کیونکہ سایہ جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، سایہ زمین پر پڑتا ہے، سایہ پر کوئی پیر رکھ سکتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت سایہ آگے ہوتا ہے، جسم پیچھے ہوتا ہے، پھر شام میں سایہ پیچھے ہو جاتا ہے، جسم آگے ہو جاتا ہے۔ تو سایہ میں بہت ساری، تو اللہ رب العزت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا سایہ زمین پر پڑے، میرے محبوب کا سایہ کالا ہو، سیاہ ہو، کیونکہ سیاہ چیز کو بے عیب سمجھا جاتا ہے نا۔ اور پھر اس وجہ سے رب عز و جل نے یہ گوارا نہیں فرمایا، اس وجہ سے آپ کا، اس کو محدثین نے لکھا کہ سایہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر اگر مصطفیٰ سے بڑھ کر یہ بات بیان کی گئی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے کمالات، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور رفعت بیان کرنے کا حق ہے، واللہ کوئی اس طرح جو ہے آپ کی مدح سرائی نہیں کر سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، صرف اور صرف آپ نے مختصراً یہ بات کہہ دی کہ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور تو خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، مگر رب کے بعد اگر کائنات میں سب سے زیادہ جو ثنا و توصیف کا حقدار ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ، اب آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پوچھتے ہو کہ 14ویں کے رات کی طرح حضور چمکتے دمکتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے نہیں، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تو نہ پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ اور پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت، آپ قریب موجود تھے، آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے اگر جنا ہوتا تو دیکھتے۔ آپ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واجمل منک لم تلد النساء، کسی ماں نے حضور کے جیسا یا حضور سے زیادہ حسین جنا ہوتا تو دیکھتے، حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ لہذا کائنات میں جو سب سے حسین ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا کسی سے بھی محبت اگر بندہ کرتا ہے تو اس کے حسن کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیں
کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین، تو لہذا عقل بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ محبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر دیکھیں، کیونکہ وہ حدیث پاک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو میں نے خطبہ میں بیان فرمائی، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی ماں باپ آل اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں، آپ کو عزیز سمجھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا عمر اب جا کے تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت، عشق رسول، عشق مصطفیٰ، محبت رسول، محبت مصطفیٰ، یہ اصل ایمان ہے، یہ حقیقت ایمان ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جتنی بھی عبادات ہیں، اس کو ایمان نہیں کہا گیا، یہ اصل ایمان نہیں، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب منافقین، اگر قرآن پڑھو سورہ بقرہ شروع میں ہی اللہ فرما رہا ہے منافقین کے بارے میں، اب بھائی وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ سجدے کرتے تھے، لمبے لمبے اذکار کیا کرتے تھے، مگر قرآن کے اندر وما هم بمؤمنین، وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں بغض رسول موجود تھا، عناد موجود تھی، رسول اللہ کی دشمنی، عداوت، بغض، نفرت موجود تھی۔ تو اللہ نے ایسے شخص کو پسند نہیں فرمایا، ایسے شخص کے ایمان کو محبوب نہیں رکھا کہ جو نمازیں تو پڑھے، سجدہ کرے، حج کرے، عمرہ کرے، زکوٰۃ دے، دنیا بھر کی جتنی بھی عبادات ہے ساری عبادات کرے، مگر دل میں بغض رسول ہو، بغض مصطفیٰ ہو، عداوت مصطفیٰ ہو، تو اللہ تو ایسے شخص کو منافق فرما رہا ہے کہ یہ منافق ہے۔ ظاہری حال تو مسلمانوں والا بنایا ہوا ہے، مگر دل میں کینہ مصطفیٰ، دل میں بغض مصطفیٰ، لہٰذا ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں حضور کی محبت فرمائے۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے۔ جو باتیں رسول اللہ کو پسند، کیا ہم اس باتوں کو پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو محبوب رکھتے ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے سارے معاملات دیکھ لیں، اپنا ظاہر دیکھ لیں، باطن دیکھ لیں، اپنے عمل کو دیکھ لیں، شادی سے لے کر ولیمے تک، عقیقہ تک، خوشحالی سے لے کر غمی تک، زندگی کے ہر موقع پر، دنیاوی کاروبار ہو، اپنی معاشرتی زندگی ہو، معاشی معاملات ہو، ہر بات کو دیکھ لیا جائے تو کیا ہم اس طرح زندگی کو گزار رہے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا ہم نے حضور کی زندگی کو، حضور کی سیرت کو جو ہے اپنا لیا؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے خوگر بن گئے؟ کیا ہم اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ کے خوگر بن گئے؟ نہیں۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں پھر یہ بندہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب، دجال ہے، کذاب ہے۔ لہذا یہ سچا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ کامل محبت کرنے والا بن جائے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے والا بن جائے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا بن جائے۔ اور ایک محبت کا جو تقاضا ہے، جو دعویٰ ہے، وہ یہ ہے طریقہ کار کہ ایک جو محبت ہوتی ہے وہ یہ کہ جب کسی سے محبت رکھی جاتی، کیونکہ حضور فرماتے ہیں محشر کے روز وہ شخص میرے ساتھ ہوگا کہ جو فرماتے ہیں المرء مع من احب الیہ، جو جس سے محبت رکھے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا محشر کے روز۔ تو لہذا اگر ہمارے دلوں میں جتنی زیادہ حضور کی محبت عقیدت ہوگی تو محشر میں انشاءاللہ ہمارا رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔
ہو گیا ہوگا. ہاں ہاں سمجھ پڑھ کے ہم پیچھے چلے جائیں گے پھر کے. چلو چلو.